بہت ہی برے سے برا ٹھکانہ اس کا جہنم کے اندر بھی میں بناتا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو کیسا گہرا راستہ رکھا ہے۔ پھر دوسری چیزیں بندہ کہتا ہے میں اس سے منسلک ہو گیا تو مجھے ملنا کیا، میں تو گنہگار ہوں، گناہ تو بہت ہیں، برائیاں بہت ہیں، اس طرح سے مجھے کچھ فائدہ بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا اس کی جو شرک کرے، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کی مغفرت نہیں۔ وَيَغْفِرُ، اور اللہ مغفرت کرتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے معاف کر دے، ہے اللہ کی مرضی پہ، اس کے علاوہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ فقط شریک نہیں کرنا اس کے ساتھ کسی کو، کسی اور کو خدا نہیں بنانا اپنا، اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول ہے، اس کا شان نزول وہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ بہت ہی بوڑھے صحابی رسول تھے، وہ آئے حضور کے پاس اور کوئی اس طرح کی بات ہے تو روئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہر قسم کا گناہ کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا میں نے کون کون سا گناہ کیا، کون کون سا چھوڑا، لیکن ایک چیز ہے، کبھی بھی میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو اگر میں ایمان لاؤں، اگر میں اس طرح سے اللہ سے توبہ کروں، اگر میں شرمندہ اپنے کیے پہ شرمندہ تو ہوں، مجھے ڈر بھی ہے، اگر میں امید رکھوں کیا میرے لیے کوئی ذریعہ ہے، کیونکہ میری یہ عمر آگے میں تو بوڑھا ہو گیا، میری ساری زندگی گناہوں سے ہے، آگے اگر میں نیکیاں کروں گا بھی تو کتنی کروں گا، میں تو نہیں کر سکتا، میری عمر ختم ہو رہی ہے، آگے کتنا جیوں گا مجھے نہیں پتا، لیکن میری جو عمر گزری وہ برائی میں گزری، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ محبوب اس کو یہ خوشخبری سناؤ، شریک نہیں کیا نا تو نے، تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن شریک نہیں کیا تو پھر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز معاف کر دیتا ہے، جس چیز کو وہ چاہتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کون کون سی معاف کرے گا، کون کون سی نہیں کرے گا، وہ رب کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو جتنی بھی چاہے وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ہاں جو بندہ شریک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور کسی اور کو خدا بنائے یا خدا کے ساتھ اس کی اولاد مانے یا کچھ اور کرے اس طرح، تو فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بندہ بہت ہی گہری گمراہی کے اندر ہے، بہت ہی دور کی وہ گمراہی کے اندر ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگ جو بتوں کو پوچھتے ہیں نا، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، فرمایا وہ جو عبادتیں کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ دوسروں کی، کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا إِنَاثًا، وہ صرف عورتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ چیز علماء کہتے ہیں کہ وہ جو بت تھے نا، وہ سونے چاندی چڑھا کے نا ان کو عورتوں کی طرح سجاتے تھے، جیسے عورتیں زیور پہنتی ہیں، وہ اپنے بتوں پر سونے چاندی چڑھاتے تھے اور ان کو سجاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو تو خود اتنی نہیں تمیز کہ جس کو خدا مانتے ہیں پھر اسی کو عورتوں کی طرح سجا رہے ہیں، تو ان کو تو اتنا بھی فرق نہیں پتا کہ عزت کیسے کی جاتی ہے اور عورتوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، تو خدا بھی مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں عورتوں کی طرح، تو یہ تو ان کا اپنا طریقہ الٹا ہے۔ اس لیے کہا کہ إِلَّا إِنَاثًا، وہ تو عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ عبادت نہیں کرتے فقط شیطان کی، یہ صرف شیطان کی عبادت ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ صرف شیطانی کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزارات کے اوپر چند جاہل لوگوں کے طریقوں کو لے کے اولیاء اعظام پر طعن کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ شیطانی کام اور چیز ہے، اولیاء کی تعلیم اور چیز ہے۔ اگر کوئی شیطانی کام کرنے والے کسی دو چار بندوں کو دیکھ کے آپ ایک دم سے پورے مزارات اور صاحب مزار کو بیچ میں ڈالیں تو آپ غلط ہیں، یہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ اس فعل کو برا کہو اور اس کام کو برا کہہ کے اس کو روکو، اولیاء اعظام پر طعن زنی نہ کرو۔ یہ چیز ہماری تعلیم ہے اور یہی ہمارا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اولیاء اعظام سے محبت نصیب فرمائے، اولیاء اعظام کے اصل مقصد، اصل تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اعظام کی نسبت کو مضبوط پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی نسبتیں موجود ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہم نکتہ چینی کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر معلومات نہ بھی ہو، جان پہچان نہ بھی ہو، اللہ کے ولی کے پاس امید لے کے خالی آ کے بیٹھیں، آپ خالی نہیں جائیں گے، آپ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔